میں سب سے پہلا آدمی تھا جس نے سندھ اسمبلی میں مائنورٹیز پروٹیکشن بل کے خلاف آواز اٹھائی تھی، اور آج پورے پاکستان میں وہ سوچ وائرل ہو چکی ہے. اسلامی نظریاتی کونسل نے اس پہ ایکشن لے لیا ہے، اور یقیناً اب ہم سوچ رہے ہیں کہ گورنر سندھ جناب سعید الزمان صدیقی صاحب جو ہیں اس پہ کوئی نہ کوئی ایکشن کریں گے کہ جی وہ بل کو جو ہے دوبارہ ریورٹ کریں تاکہ اس کو ریکنسائل کیا جائے. سوال صرف یہ ہے، یہ طے شدہ بات ہے کہ 18 سال سے کم عمر ہو یا زیادہ عمر ہو، بل جبر آپ کسی کو مسلمان نہیں کر سکتے، مذہب تبدیل نہیں کروا سکتے. مذہب کی تبدیلی کا بل ہے نا، وہ مذہب تبدیل نہیں کروا سکتے، بلکہ اسلام تو یہ کہتا ہے کہ لا اکراہ فی الدین. لیکن اس میں جو بات ہے کہ بے رضا بھی نہیں کر سکتے، اور یہ بات طے ہے. میں خود مانتا ہوں کہ اندرون سندھ میں واقعات ہوتے ہیں کہ جہاں پر ہماری جو ہندو بہنیں ہیں ان کو بل جبر جو ہے کنورٹ کیا جاتا ہے. میں بھی وہاں پر فیوڈل اپروچ ہو، جاگیرداروں کا ایک جو ہے نظام ہو جو ان کے شکنجے میں نہ آتے ہوں، اور یہ اگر ہوتا ہے تو یہ انتہائی درندگی ہے. میں اس کو کنڈیم کرتا ہوں، یہ درندگی ہے، یہ سفاکی ہے. سوال یہ ہے کہ یہ بل بنیادی طور پہ میرا کہنا یہ تھا کہ یہ بنیادی طور پہ پاکستان کی اساس کے خلاف بل ہے، یہ پاکستان کے کانسٹیٹیوشن کے خلاف ہے جسے بھٹو صاحب نے ترتیب دیا تھا، یہ پاکستان کی اسلامی نظریاتی اساس کے خلاف اور اللہ اور اس کے رسول کے قانون کے خلاف بل ہے. بلکہ دوسرے لفظوں میں یہ کہیے کہ امریکہ میں جسے ہم بہت جو ہے سیکولر جو ہے وہ اپنا ملک کہتے ہیں، یا بھارت میں جسے بہت سیکولر ملک کہا جاتا ہے، اس طرح کا بل تو صاحب وہاں پہ بھی پیش نہیں ہوا. یہاں پہ ایک عجیب سی قدغن لگائی گئی ہے، اور چونکہ ظاہر ہے یہ معاملہ اٹھا بھی ہندو کمیونٹی کی طرف سے. آپ مجھے مختصراً بتائیے کہ آپ کا اس میں کیا رائے ہے؟ پہلے تو میں جنید بھائی آپ کو یہ بتانا چاہوں گا، تھوڑا سا مجھے ٹائم چاہیے ہوگا، بات تفصیلی ہے. پہلے میں بتاؤں کہ نند کمار گوکلانی صاحب ہمارے ہندو برادری کے منتخب نمائندے ہی نہیں ہیں. اوکے، اچھا اب مجھے پریسائزلی اس بل کی بات کریں. اسی بل پہ جو یہ بل کے اوپر بات تھی کہ نند کمار گوکلانی صاحب نے جو بل پیش کیا ہے، پہلے تو ان کو بل پیش کرنے کا اختیار ہندو برادری نے دیا ہی نہیں ہے. ان کو اختیار کس نے دیا؟ کچھ عورتیں، کچھ لیڈیز جو باہر سے فنڈنگ لیتی ہیں. اس میٹنگ میں ایک دو بار مجھے بلایا گیا، پیریڈ کے اندر میٹنگ ہوئی، میرا ان سے اختلاف ہوا اس بات کے اندر جو ریئل سوشل. ہم نے سپریم کورٹ سے کیس لڑے اس بل کے بنانے کے لیے. جسٹس ہمارا ایک ادارہ ندیم شیخ ایڈوکیٹ مساج مدینہ پہ عمل کرنے والے ایک مسلمان ہیں، ہمارے بھائی ہیں، انہوں نے ہمارا ساتھ دیا. ٹنڈا کا 70 سال کا بند مندر کھلوایا. میں نند کمار گوکلانی سے پوچھتا ہوں 70 سال سے جب ٹنڈا کا بند مندر بند پڑا تھا، کیا کبھی آپ نے اس کے لیے آواز اٹھائی؟ کبھی اس کے لیے گئے؟ کبھی نہیں گئے. جہاں جانا ہے وہاں. میرا تو ایک اور چیز ماننا ہے، بالکل آپ کی درست بات ہے. یہ جملے میں نے کہے تھے کہ یہ بیسکلی ویسٹرن ورلڈ کو خوش کرنے کے لیے اور ہندو کمیونٹی کے ووٹس کو گین کرنے کے لیے کام کیا گیا، اس کے علاوہ دوسرا تیسرا کوئی کام نہیں ہے. بنیادی طور پہ اس بل کے حوالے سے ایز لیڈر آف ہندو کمیونٹی آپ کا پرسپشن کیا ہے؟ مختصر بتائیے. میرا اس میں پرسپشن یہ کہ سوسائٹی کے جو حالات بدلی ہو رہے ہیں، سوسائٹی کے جو معاشرہ بدلی ہو رہے ہیں، سوسائٹی چینج ہو رہی ہے. میں کتنی اپنی ہندو کمیونٹی کی لڑکیوں کے میٹرز میں گیا ہوں، لڑکیوں کو چھڑوانے کے لیے بڈیروں تک گیا ہوں، دوستوں سے مدد لی. انہوں نے کہا لڑکی بیٹھی ہے، اگر آپ کے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہے تو آپ لے جائیں، تو لڑکی 18 کی ہو یا 16 کی ہو یا 22 کی ہو. لیکن میجورٹی کراچی میں اس ٹائم پر ہمارے ہندو برادری کے کئی ایسے رشتے دار ہیں، آپ جھوٹ کو کتنا چھپائیں گے. یہ سوسائٹی ایک مکس سوسائٹی ہو چکی ہے. یہ جو وبا ہے یہاں نہیں ہے. امریکہ میں مسلمان لڑکیاں ہندوؤں سے شادی کر رہی ہیں، ٹھیک. یہاں پر جو یہ ہے اس طرح کا ایشو نہیں ہے. فورس کنورژن کا ایشو مجھے دیکھنے کو نہیں ملا ہے. آپ کو دیکھنے کو مجھے نہیں ملا ہے. میں جتنے میٹرز میں جو میڈیا پہ اتنا ہائی لائٹ کیا جا رہا ہے فورس کنورژن، پاکستان کو بدنام کرنے کے لیے، پاکستان کو بدنام کرنے، مسلمانوں کو بدنام کرنے، مسلمانوں کو بدنام کرنے، مسلمان ریاستوں کو بدنام کرنے کے لیے، جس طرح ہر جگہ گھسنے کے لیے کوئی بہانہ چاہیے ہوتا ہے، تو یہاں پر منورٹیز کا بہانہ بنا کر مسلمانوں پر پابندیاں لگانا، آنے والا وقت آپ دیکھیے گا نئے نئے ایلیگیشن لگانا، تو یہ سارے اس کے اعلی کار ہیں. یعنی آپ کا کہنا یہ بنیادی طور پہ یہ جو بل جسے مائنورٹیز پروٹیکشن بل کہا جا رہا ہے جو کہ سندھ اسمبلی سے پاس ہوا ہے، یہ بنیادی طور پہ مسلمانوں کو بدنام کرنے کے لیے ویسٹرن ورلڈ کی سازش ہے، جس کے اعلی کار یہاں کے لوگ بن رہے ہیں. بالکل ٹھیک ہے، میں اس بات کو سم اپ کروں گا، لیکن 2 جملے میں ادا کرنا چاہتا ہوں. یہاں پر بہت ہی 10 بستہ گزارش کرنا چاہتا ہوں. 10 بستہ 73 کا کانسٹیٹیوشن بھٹو صاحب نے بنایا تھا. کسی طور سے منہ نہیں دکھا پائیں گے آپ لوگ. میں سندھ اسمبلی کے تمام لوگوں سے مخاطب ہوں. دوسرے لفظوں میں یہ کہیے کہ ان کے مزار پہ جاتے ہوئے شاید آپ کو سوچنا پڑے گا کہ اب جائیں کہ نہ جائیں، کیونکہ آپ نے کانسٹیٹیوشن آف پاکستان پہ لات مارنے کی کوشش کی. بروز محشر بہت آسان سا سوال ہے، سیدھی سی بات ہے. جب اللہ کے حضور حاضر ہوں گے اور اللہ کے سامنے جب ایک شخص پیش ہوگا جس کا نام پرکاش ہوگا، خاتون ہے سیتا، دونوں جو ہے مسلمان ہونا چاہتے تھے یا سو واٹ کسی اور مذہب میں جانا چاہتے تھے. انہوں نے کہا جی یا اللہ ہم مسلمان ہونا چاہتے تھے، ہم مسلمان ہو گئے، لیکن ہمارا بچہ اس لیے مسلمان نہیں ہو سکا کیونکہ سندھ اسمبلی کے بل کے مطابق اس کو اجازت نہیں تھی اور اسی دوران مر گیا. بروز محشر میں تمام اسمبلی کے ممبران سے اس وقت مخاطب ہوں
گردن جب پکڑی جائے گی نا اس وقت آپ اللہ کو جواب نہیں دے پائیں گے. خدا کا واسطہ ان ووٹس کے نام پہ گمک نہ کریں, اللہ اور اس کے رسول کے قانون سے جنگ کرنے کی کوشش نہ کریں. یہ یہاں پر آتم پرکاش صاحب موجود ہیں, انہوں نے بڑا بلنٹ اور کیٹیگوریکل, اور یہ آن ریکارڈ چلی گئی بات, انہوں نے کہا جی یہ ہندوؤں کو ایکسپلوئٹ کیا جا رہا ہے. ایسی کوئی بات میں نے اندرون سندھ میں نہیں دیکھی کہ جن کو جبرن مسلمان کیا جا رہا ہو, اور ہم تو کہتے ہیں صاحب لا اکراہ فی الدین. اور تیسری بات انہوں نے کہی کہ یہ ویسٹرن ورلڈ کی سازش ہے جس کے اعلی کار مقامی لیڈر بن رہے ہیں. اور چوتھی بات یہ ہے کہ ہندو کمیونٹی کے ووٹ کو گین کرنے کے لیے کام کیا جا رہا ہے. اللہ کی حدود میں داخل نہ ہو صاحب, نہ ہو, رک جائیں. طاقت, قوت, عزت, مرتبہ اور کرسی, اس کے لیے وہ قربان مت کیجیے گا کہ آخرت میں جواب دہی بہت مشکل ہو جائے.